صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور بربریت کے خلاف پوری دنیا میں مقیم کشمیری، پاکستانی اور انسانی حقوق پر یقین رکھنے والے لوگ 5 فروری کو مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بھارت کو یہ پیغام دیں گے کہ وہ اپنے ظلم و بربریت سے کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو دبا نہیں سکتا۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ دنیا بھر میں مقیم کشمیری مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ ان کی جدوجہد اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم کا اظہار کریں گے، اور ہماری یہ جدوجہد اس وقت تک جاری و ساری رہے گی جب تک مقبوضہ کشمیر بھارت کے جابرانہ اور غاصبانہ تسلط سے آزاد نہیں ہو جاتا۔ 5 فروری کو میں خود بھی لندن میں بھارتی سفارت خانے سے برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ تک کشمیریوں کے ساتھ مارچ کروں گا۔ اسی طرح یہاں مقیم کشمیری بھی نیو یارک کے ٹائم اسکوائر میں مقبوضہ کشمیر کی عوام سے یکجہتی کا اظہار کریں گے، جبکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی بیرون ملک آباد کشمیری اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اس وقت ایک اہم موڑ پر موجود ہے، اور ایسے موقع پر آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی عوام جو کہ بھارت کے ظلم و جبر کا انتہائی دلیری اور جان فشانی سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھرپور انداز میں اظہار یکجہتی کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کا میرپور ڈویژن کا 2 روزہ اہم دورہ۔ وزیر اعظم نے میرپور میں آزاد کشمیر بھر کے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی محکموں کی پروگرس کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کا میرپور ڈویژن کا 2 روزہ اہم دورہ جائزہ اجلاس آزاد کشمیر میں اپنی نوعیت کا پہلا اجلاس ہے، جس میں آزاد کشمیر کے وزراء، حکومت، معاون خصوصی، مشیران، سیکرٹریز، ڈائریکٹر جنرلز، ڈویژنل اور ضلعی سربراہان محکمہ جات نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے احکامات پر عمل درآمد کے حوالے اور آزاد کشمیر بھر میں ترقیاتی منصوبہ جات کی پروگرس، رٹھوہا ہریام PMU کے منصوبوں، سرکاری بلڈنگ کی معیاری تعمیرات، آٹے کی سمگلنگ کی روک تھام، آزاد جموں کشمیر بینک میں سرکاری اداروں کے اکاؤنٹ کھولنے، عطائی اور جعلی ڈاکٹروں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے، ملاوٹ سے پاک اشیاء خورد و نوش کی فراہمی سمیت دیگر کئی اہم ایشو کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ سیکرٹریز اور سربراہان محکمہ جات کو ہدایات دیں کہ وہ اپنے اپنے اداروں کے متعلق پروگرس کو تیز کریں۔ ترقیاتی عمل میں سستی، لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، منصوبہ جات اندر میعاد مکمل کیے جائیں۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان نے پولیس لائن مسجد پشاور میں دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے اس واقعے میں نمازیوں کی شہادتوں اور متعدد افراد کے زخمی ہونے پر انتہائی رنج و غم ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان نے شہداء کی مغفرت، بلند درجات پسماندگان کے صبر جمیل اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے غمزدہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا اور کہا کہ وہ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسجد اور نمازیوں پر حملہ سفاکیت کی بدترین مثال ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں سمیت قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی دکھ اور افسوس ہے۔ دہشت گرد ایسی بزدلانہ حملوں سے پاکستان کے امن پسند عوام کے حوصلوں کو کمزور نہیں کر سکتے۔ بے گناہوں کی جانیں لینے والے اسلام اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ سینئر صحافی، سابق سرپرست اعلیٰ سینٹرل پریس کلب مظفر آباد سردار دلپذیر عباسی کی رسم کل ان کے آبائی گاؤں ڈبی منہاسا کوہالہ میں ادا کر دی گئی۔ رسم کل میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان، چیف ایڈیٹر روزنامہ جموں کشمیر عامر محبوب، وائس چیئرمین پریس فاؤنڈیشن سید ابرار حیدر اور دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سینئر صحافی، سابق سرپرست اعلیٰ سینٹرل پریس کلب مظفر آباد سردار دلپذیر عباسی کی رسم کل ان کے آبائی گاؤں ڈبی منہاسا کوہالہ میں ادا کر دی گئی۔ رسم کل میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان، چیف ایڈیٹر روزنامہ جموں کشمیر عامر محبوب، وائس چیئرمین پریس فاؤنڈیشن سید ابرار حیدر، ڈائریکٹر جنرل لوکل گورنمنٹ شبیر عباسی، ترجمان وزیر اعظم آزاد کشمیر توصیف احمد عباسی، ڈپٹی ڈائریکٹر PD داؤد عباسی اور دیگر نامور سیاسی اور سماجی شخصیات اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مرحوم کے خاندان سے تعزیت کی۔ اس موقع پہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ دلپذیر عباسی آزادی کشمیر کی صحافت کا بہت بڑا نام ہے، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफातर आज़ादी पसंद रहनुमाओं और कारकुनों के घरों और दिगर अमलाक को जब्त करने के जरिए कश्मीरियों के दिलों और जहनों से जज्बा हुर्रियत को मिटा नहीं सकती। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफातर आज़ादी पसंद रहनुमाओं और कारकुनों के घरों और दिगर अमलाक को जब्त करने के जरिए कश्मीरियों के दिलों और जहनों से जज्बा हुर्रियत को मिटा नहीं सकती। घर में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद मीर वाइज उमर फारूक ने मोदी हुकूमत की तरफ से श्रीनगर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को जब्त किए जाने पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की आवाम अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत के अलावा इनकी सियासी, समाजी और सकाफती ख्वाहिशात की तर्जमानी कर रही है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि बाज़ औक़ात ज़र खरीद गुंडों के जरिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को निशाना बनाया जाता है और बाज़ औक़ात इस पर NIA जैसे तहकीकाती इदारों की तरफ से छापे मारे जाते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर बार कौंसिल के इंतखाबात मुकम्मल। राजा नदीम खान एडवोकेट बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन बार कौंसिल मुंतखब। वकला का जश्न। नौ मुंतखब वाइस चेयरमैन बार कौंसिल को हार डालकर मुबारकबाद दी। आज़ाद जम्मू कश्मीर बार कौंसिल के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। राजा नदीम खान आइंदा 1 साल बार कौंसिल के लिए वाइस चेयरमैन बन गए। इनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार सैयद आसिम गिलानी एडवोकेट ने अपने कागजात वापस लेते हुए राजा नदीम खान के हक में दस्तबरदार हो गए। नौ मुंतखब बार कौंसिल ने मेंबरान बार कौंसिल का शुक्रिया अदा करते हुए तकरीब से कहा कि बार कौंसिल आज़ाद कश्मीर भर के वकला का नुमाइंदा इदारा है। आइन और रोल के तहत वकला के हकूक का दिफा किया करेंगे। काले कोट की इज्जत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बार कौंसिल आज़ाद कश्मीर के वकला के मसाइल हल करने के लिए अपना किरदार अदा करेगी और मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। वजीर खुराक और मादनी वसाइल आज़ाद कश्मीर अली शान सोनी का कहना है कि आटे का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत को माली मसाइल का सामना है, इसके बावजूद तमाम शोबाजात में बेहतरी के लिए हुकूमत कोशां है। वजीर खुराक और मादनी वसाइल आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अली शान सोनी ने समानी में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर खादम हुसैन की रिटायरमेंट के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की ज़ेर क़ियादत हुकूमत आज़ाद कश्मीर तमाम शोबाजात और बिलखसूस महकमा तालीम में बेहतरी लाने के लिए कोशां है। आज़ाद कश्मीर भर में तालीमी इदाराजात को अपग्रेड कर रहे हैं। तबादला जात और तरक्याती मेरिट पर की जा रही है। उनका कहना है कि समानी की आवाम का मशकूर हूँ कि उन्होंने 4 बार मुझे मेंबर असम्बली मुंतखब किया। कोई भी शख्स हमारे ज़िला की आवाम के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता। वज़ीर खुराक ने कहा कि मौजूदा हुकूमत तारीख की सबसे ज़्यादा सब्सिडी दे रही है। हुकूमत 13 अरब रुपए पास्को की मकरूज है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान से इमदाद नहीं मिल रही, माली मसाइल हैं। आटे का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सब्सिडी वाला आटा गरीब मजदूरों, सफ़ेद पोश अफराद के लिए है। 4 लाख आमदन वाला शख्स भी कतार में खड़ा होकर अगर आटा लेगा तो वो गरीब का हक मारेगा। इस मौके पर वजीर हुकूमत ने असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर खादम हुसैन को बावकार रिटायरमेंट पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रियाज अरेबियन प्लस की जानब से पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए म्यूजिक और फन से भरी तफरीह शाम का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने फैमिली के हमरा शिरकत की और मुकामी गुलकारों की मौसीकी से लुत्फानंदोज हुए। मौसीकी से भरी मुनक्किदा शाम में कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात, सियासी, समाजी और सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की और तकरीब की सदारत इवेंट ऑर्गेनाइजर बाज़गा अयूब ने की, जबकि मेहमान खुसूसी नासिर नो अल सईदान थे। तकरीब में पाकिस्तानी ढोलकी की थाप ने समा बांधा और मुकामी गुलकारों नादर, जानजेब और उमैर ने मौसीकी के सुर बखेर कर हाजरीन से खूब दाद समेट कर तकरीब को 4 चांद लगाए। तकरीब में नौजवान पाकिस्तानी आर्टिस्ट अहमद जाहिद ने लाइव पेंटिंग बनाई और अपनी खूबसूरत और दीदा ज़ेब पेंटिंग नुमाइश के लिए पेश की, जो कि हाजरीन की तवज्जो का मरकज बनी रही। इस मौके पर आर्टिस्ट अहमद जाहिद का कहना था कि ये मेरा एक शौक जो बचपन से है, मैं ये बनाती आ रही हूँ और मेरा मौजू हमेशा कुदरती शाहकार को उजागर करना है। तकरीब में ख्वातीन ने घर से तैयार किए हुए लजीज पाकिस्तानी पकवान भी शुरका के लिए पेश किए। इस मौके पर इवेंट ऑर्गेनाइजर बाज़गा अयूब ने इवेंट के हवाले से खुसूसी बात करते हुए कहा कि हमारे इस इवेंट का मकसद कम्युनिटी के लिए एक तफरीह फराहम करना है और इसके साथ साथ आपस में कम्युनिटी को जोड़ना भी है।
ضلع انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز سب ڈویژنل مجسٹریٹ بمبر محمد ایس بیگ کی زیر نگرانی پولیس بلدیہ شاہرات سمیت دیگر محکمہ جات نے تجاوزات کے خلاف آپریشن میں بھرپور حصہ لیا۔ ضلع انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ سب ڈویژنل مجسٹریٹ بمبر محمد ایس بیگ کی زیر نگرانی پولیس بلدیہ شاہرات سمیت دیگر محکمہ جات نے تجاوزات کے خلاف آپریشن میں بھرپور حصہ لیا۔ ڈی ایس پی چودھری اظہر، تحصیلدار کیسر محمود شمس، ایس ایچ او طارق سلہریہ اور دیگر محکمہ جات کے افسران اور اہلکاران نے باب کشمیر پل سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے آغاز کیا۔ تیز بارش اور خراب موسم کے باوجود ضلع انتظامیہ کی طرف سے گرینڈ آپریشن کا سلسلہ جاری رہا۔ اس موقع پر ایس ڈی ایم نے پیغام میں کہا کہ گزشتہ دنوں تجاوزات کرنے والوں کو نوٹسز دیے گئے تھے، اس کے بعد آج سوموار سے تجاوزات ہٹانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کی خصوصی ہدایات کو مد نظر رکھ کر شہر کی خوبصورتی، ٹریفک کا نظم و ضبط، صفائی ستھرائی اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ مکمل طور پر تیار ہے اور معاملات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ تتا پانی کے نواح میں انٹر کالج گوئی میں لائف لائن فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ سینکڑوں مریضوں کو نہ صرف ماہر ڈاکٹرز نے چیک کیا بلکہ مفت ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں تتا پانی سے محمد آصف ملک، نمائندہ جموں کشمیر ڈیجیٹل کی اس رپورٹ میں۔ تتا پانی کے نواح میں انٹر کالج گوئی میں غریب افراد کو سہولت دینے کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ اس موقع پر سینکڑوں مریضوں کے مفت معائنہ سمیت مختلف ٹیسٹ اور میڈیسن فری دی گئی۔ ہم حکومت سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ یہاں گوئی میں کوئی ایک ہاسپٹل بنایا جائے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو اس کی۔ تو ہم اس ادارے کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ کیمپ لگایا، لوگوں کو دوائی دی ہے، مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ فری میڈیکل کیمپ میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے شہریوں نے بڑی تعداد میں خون عطیہ کیا۔ ہوتا ہے میڈیکل کیمپ بھی ہوتا ہے اور ہمارے بلڈ ڈونیشن کے کیمپ بھی ہوتے ہیں اور یہاں پہ کافی لوگوں نے خون بھی عطیہ کیا۔ ہمارے پاس تقریباً 200 سے زیادہ تھیلیسیمیا کے بچے جن کو ہم بلڈ دیتے ہیں۔ میڈیکل کیمپ کی او پی ڈی میں چائلڈ اسپیشلسٹ، گائناکالوجسٹ، میڈیکل اسپیشلسٹ اور ماہر امراض چشم نے مریضوں کا طبی معائنہ کیا۔ محمد آصف ملک، جموں کشمیر ڈیجیٹل، تتا پانی۔ آزاد کشمیر بھر کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری، جبکہ بالائی علاقوں میں برفباری سے رابطہ سڑکیں بند، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری جبکہ میدانی علاقوں میں وقفے سے بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ مظفر آباد کے گرد و نواح، کوہ مکڑا سراں، پیر چناسی کے پہاڑوں نے بھی سفید چادر اوڑھ لی اور اس کے علاوہ دوسری جانب ضلع پونچھ کے مختلف علاقوں میں برفباری۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر راولہ کوٹ شہر، کھائی گلا، چھوٹا گلا، بنجونسا سمیت گرد و نواح میں برف پڑ چکی ہے۔ برفباری کے باعث سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ مختلف علاقوں میں بجلی اور مواصلات کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل۔